اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 6 جمادی الاول۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ اصحاب صفا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس کی ایک طرف چبوترا بنایا گیا جس کو صفا کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ اسلامی تعلیم و تربیت و تبلیغ و ہدایت کا مرکز تھا۔ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہاں رہا کرتے تھے ان کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی کاروبار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کبھی کھانا آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے تھے اور کبھی خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ ان کی تعلیم کے لیے پڑھانے والے مقرر تھے جن سے وہ لوگ قرآن کریم سیکھتے اور علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ان میں اکثر صحابہ قرآن کے بہترین قاری تھے۔ اگر کہیں اسلام کی تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے لیے کسی کو بھیجنے کی ضرورت پیش آتی تو انہیں صحابہ میں سے کسی کو بھیجا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور حدیث کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی اصحاب صفا میں سے تھے۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت۔ حضرت عائض بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ حنین میں دوران جنگ چہرے پر ایک چوٹ لگی جس کی وجہ سے چہرہ، داڑھی اور سینہ خون آلودہ ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عائض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں یہ واقعہ بہت مرتبہ سنایا۔ چنانچہ جب آپ کی وفات ہوئی تو غسل دیتے ہوئے ہم نے وہ جگہ جس پر خون صاف کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگا تھا بالکل سفید اور چمکدار پائی۔ طبرانی کی یہ روایت ہے۔ حضرت حشرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، حج کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا لہٰذا اس کو ادا کرو۔ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، پریشان حال کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی پریشان حال کو دیکھے اور وہ یہ دعا پڑھ لے تو وہ زندگی بھر اس تکلیف سے محفوظ رہے گا، لیکن آہستہ سے پڑھے کہ وہ شخص سن نہ پائے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ: اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، دینی بھائی کی زیارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا کسی دینی بھائی کی زیارت کی تو ایک پکارنے والا فرشتہ کہتا ہے، تم دنیا میں اچھے رہو، تمہارے اچھے کاموں کی طرف چلنا مبارک ہو، اور تم نے اپنے اس عمل کے ذریعے جنت کا بلند درجہ حاصل کر لیا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، بری تدبیریں کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ بری تدبیریں، بری چالیں کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان کی سب تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ سورہ فاطر آیت نمبر 10۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کا سامان چند روزہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے اور اس شخص کے لیے آخرت ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اور قیامت میں تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 77۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، ہر نبی کا حوض ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا اور انبیاء آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ
امتی پانی پینے کے لیے آتے ہیں، مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سنا کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت سے اگر کسی چیز میں شفا ہوتی تو ثنا میں ہوتی۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ ثنا ایک درخت کا نام ہے جس کی پتی تقریباً 2 انچ لمبی اور 1 انچ چوڑی ہوتی ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔ اس کی پتی قبض کے مریض کے لیے مفید ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، پھر اگر وہ چاہے تو کھانا کھا لے اور نہ چاہے تو چھوڑ دے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔